برسا مولا، پھر موسم سارے چمک اٹھے، پھر لوگ مبارک باد دے، پھر سجدہ گاہے دمک اٹھے، کیا بھول ہوئی انسانوں سے، ہم عرض کریں یہ رو رو کر، اب معاف بھی کر تقصیروں کو، ہم تھکے جنازے ڈھو ڈھو کر، ایک بات کھٹکتی ہے سائی، کچھ لوگ خدا بن بیٹھے تھے، کچھ دشت بگولوں کے ذرے، خود کیا سے کیا بن بیٹھے تھے، ایک نادیدہ سے مچھر نے اوقات کرا دی یاد ہمیں، کیا منظر تھے، کیا موسم تھے، ہر بات کرا دی یاد ہمیں، اب تنہائی میں یاد آیا، ہم بھولے تھے اوقات سائی، پر جانے دے ہم چاکر ہیں، کر پیار کی پھر برسات سائی، ہم لوگ فقیر تیرے در کے، تو مالک ہے ستار بھی ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہے، مسلمان ہے، کمر ہے چاند
جمال و حسن قرآن نور جانے ہے مسلمان ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کہ نہ ہو یکتا کلام پاک رہنما ہے بھلا کیوں کہ نہ ہو یکتا کلام پاک رہنما ہے بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ سا کوئی بوستان ہے نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ سا کوئی بوستان ہے یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے خدا سے غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج تجوید القرآن کلاس کے سلسلے کا 16واں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج آیت نمبر 14 تا آیت نمبر 17 پڑھائی جائے گی سورۃ البقرہ کی۔ محترم ناظرین، آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج حسب معمول ہمارے استاد ہوں گے حافظ مبارک احمد صاحب، اور انگلش ترجمے کے لیے ان کا ساتھ دیں گے محترم شمائل احمد صاحب۔ تو میں حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ۔ جی چودھری رشید صاحب، آپ کے تعارف کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 تا 17 کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو آیت با آیت میں پڑھوں گا اور جو ممکنہ غلطیاں ہو سکتی ہیں ہماری طرف سے، اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ تو آئیے آج کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ تو ناظرین، آج کی تلاوت آپ نے سنی۔ اب میں آیت با آیت ان تمام غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ جو ہم سے ہو جاتی ہیں، یا پھر یہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے
اسی طرح ہم اس کو آگے چلاتے رہتے ہیں، جیسے ہم نے والد صاحب سے پڑھا ہو یا دادا جان سے پڑھا ہو یا ان سے پہلے، تو اس طرح نسل در نسل وہ غلطیاں چلی آتی ہیں. تو ان غلطیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ہے وَإِذَا، یہاں تک ٹھیک ہوتا ہے. قِيلَ لَهُمْ، یہ وہی غلطی ہے جو پچھلے پروگرام میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ قیلا، یہ لا جو ہے یہ اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے. قیلا لہم، غلط ہے، تو اس کی صحیح پروننسیشن ہوتی ہے قیلا لہم. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے قی کو لمبا کرنا ہے اور لا کو اور دوسری لا کو، لہم جو ہے، ان دونوں کو ایک برابر رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے آمینو کما، یہاں تک ٹھیک ہے. پھر آمن الناس، تو یہ جو امن الناس ہے اس میں آ کو ہم نے پرولونگ کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، کیونکہ الف کے اوپر کھڑی فتحہ ہے. قالو، یہاں تک ٹھیک ہوتا ہے. اب یہ جو جس غلطی کی طرف میں توجہ دلانے لگا ہوں، یہ بھی آپ کے جو ذہن ہے، دماغ جو ہے آپ کا، اس کے اندر آپ یعنی ہر شخص جو اس نے بولنا ہوتا ہے پہلے وہ پلاننگ کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے انسان ایک جو حرف ہے، کوئی لفظ ہے، کوئی فقرہ ہے، اس کو دیکھتا ہے. تو یہ سیکنڈز میں ہوتا ہے. دیکھنے کے فوراً بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں اسے اور اس کا دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز لکھی ہوئی ہے، یہ فلاں عبارت ہے، اور اس کے بعد پھر زبان جو ہے اس کی ادائیگی کرتی ہے. تو یہ سیکنڈ سے بھی کم کا عرصہ ہوتا ہے جس میں آدمی یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطی میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قالو نؤمن، یہ جو ہے وہاں پر آپ نے جھک نہیں دینی، بلکہ آ کو آپ نے بالکل سمپل اور نارمل رکھنا ہے. لیکن نو یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے. آنؤمن، اور اس کے بعد پھر کما آمن السفہاء. اب آپ یہ دیکھیں کہ علامت کی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں ہم نے رکنا ہے. اس کے بعد الا انہم ہم السفہاء ولکن لا، یہ اب بار بار ویسے میں توجہ آپ کو دلاتا ہوں، گو کہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ ادغام تام ہے. ولکن لا، نون جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی. کاف کو ہم لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیں گے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you again for joining us in today's lesson. Today we'll be going over verses 14 to 17, and they have just been recited to you. And now we'll be going over the common misconceptions that can be made in these verses. So in verse 14, where we're starting off, there are, I think, approximately 3 to 4 mistakes that are quite common, apart from the rules and regulations that we've learned. So for example, you can see the whole ayat is covered in haruf madda, which we should already be aware of because we've gone over it quite a few times. But we're going to be going over the mistakes that are made which are not quite related to those. So the first mistake made is at the start where it says وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Now that is correct. Now the mistake made here is when the la is prolonged. For example, قِيلَ لَهُمْ. Now that is incorrect. And this is because we actually mentioned this in the previous lesson as well, where if there is no sign of madda or any haruf madda around any letter in the Arabic alphabet, then the letter is read with a normal length, which is the same as any other letter which has got the same properties. So both la's only have a fatha, there is nothing else which will prolong them, so all we have to do is just say la la. So it's the same thing. And this seems to be a common mistake where there are 2 la's, one of them is always prolonged by those who make this kind of mistake.
So we should make sure that both of them have the same length, which is short. Then as we move along the ayat, we have Kama Amanan Nasu, Amanan Nasu. So the it has to be prolonged. The mistake made here is Amanan Nasu. And that is incorrect. Again, you have to look at the letter, look if there is a kasra, fatha, dhamma, or tashdid, or a jazm, or anything which will, tell you how to pronounce that letter, and then you try and pronounce it. And this was just being explained before, actually, that whenever you see a letter, your eyes first see it, then you think about it, how I'm going to pronounce it, and then it comes to the tip of your tongue when you speak it. So when you see alif with a standing fatha, you should automatically assume that anything with a standing fatha will be prolonged. And that's why this alif over here can't be shortened, it can't be amanan nasu, because the alif has got a standing fatha. So in this case, we are going to prolong the alif and make it amanan nasu. Next, we move on. We go to Qalu anu'minu kama. Alright, anu'minu kama. And that's important that we notice that it's alif with a fatha. Then we have nu. So we have a noon followed by the hamza that we've gone over before actually as well, with the jazm where it makes a like a stopping noise. So instead of the ayn noise, which would be incorrect here, it's nu. Nu. It's like kind of you're stopping yourself from carrying on with the nu sound. The mistake made here, however, is that there is a hidden hamza with a jazm on top of it between the alif and the noon that people put in there. So it makes it sound as though you're saying no. So you've stopped there twice. But if you look at the actual Arabic text, there is nothing in between the alif and the noon, so there should be no stopping and there should be no prolonging. So both of these would be incorrect. So if you prolonged it or you stopped right there, then both of them would be incorrect. So we just say and then no, because there is a reason to stop it, and then you carry on reading minu kama. So those are the three biggest mistakes. If we move along to near the end of the ayat, we see wala killa ya'lamun. Now again, killa is idgham tam, and we've gone over this before, but just to mention it again, idgham tam, when we're reading it, we have to make sure that the noon has got no sound at all, no nasally sound, because again we have gone over different versions where it's either completely silent and there's a nasally sound, and then we also have when it's just there, when it's just got the noon sound. So we have to make sure to know the difference between them, and in this case it's idgham tam, which means the noon will be completely silent as though it's not there, so the kaf and the lam will be joined together, so that be killa. जी, तो अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं. इसमें है वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना. यहाँ तक ठीक होता है बिल्कुल. वइज़ा खलाऊ इला शयातीनिहिम. तो ये जो तो है, तोय, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो इसमें किसी किस्म की भी यानी वाव का शायबा नहीं होना चाहिए. तुवा जैसे है ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ता जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, तुवा गलत है. इसी तरह यहाँ शयातीनिहिम, तुवी, तो तुवी में जो है वो वाव का जो है वो शायबा शामिल हो जाता है, जो कि दुरुस्त नहीं है. तो इसको शयातीनिहिम, तीनिहिम, और उसके बाद कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन. तो बास मर्तबा गलती से ये जो मुस्तहज़िऊन है, इसकी हे जो है उसको हलक में से निकालने की कोशिश की जाती है, जो कि दुरुस्त नहीं है. जो ये रहमान वाली जो हे है वो हलक में से निकलती है. ये मुस्तहज़िऊन, इसको दो चश्मी है भी कहते हैं. तो ये आपके हलक के पीछे ये सीना जो है, इसमें से इसकी आवाज आनी चाहिए. मुस्तहज़िऊन, दोबारा बता दूं, ऊन जो है वो आइन की आवाज नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमजा है. So in the next verse 15,
There are only approximately 3 mistakes, so we can go over them relatively quickly. But again, this is to note that these are the common mistakes that are made. However, other mistakes can be made, and if you make any of those mistakes, then it's your job to figure out where you've made those mistakes by checking yourself that if you're following the rules and regulations that we've taught or not. Again, there's a lot of huruf madda here, so if you're making a mistake on one of those, then make sure that you are reading it correctly. We will not be going over every single mistake that can be made, otherwise we'll be here all day. So the first part of the ayat is normally read correctly. When we move near the second half, where it says shayatinihim, the ti has to be prolonged as huruf madda. But that is not the mistake that is made here. It's not shortened, but the other mistake that is made is that the ta, it's given a little twist, a little curve. So for example, it would say shayatwinihim. Dwi is incorrect. And this is because, similar to Tav was when you read it, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ta. So ta is the important bit here, and some people read it as dwa. So some people have this habit of putting a curve on it or putting like a dhamma sound around the ta, which is incorrect, because as you can see there is no such thing around here. So we should read every letter as it's supposed to be read unless we are told otherwise. And if you've been told otherwise, then that is incorrect. So in this case it should just be tinihim. The ti is prolonged because of huruf madda, and that is it. There is no tui, there is no dhamma or u sound here, so we should follow the rules as they are. Then we move on to Qalu inna ma'akum. Okay, that's fine. We go to innama nahnu mustahzi'un. So the mustahzi, tah, that's important because the ha sound over here is different, is pronounced differently sometimes because there are 2 ha's in Arabic, I'm sure you're aware. One of them comes from like deep within your throat when you say ha, like Rahman. So that ha is a bit different from this ha, which is just like a normal H sound, as you would say in English, for example. So we have mustahzi'un. Tah, that's just a normal H, no force from the throat. So we should make sure we know which ha. That's why I always say whenever you're learning the Quran, always make sure you're learning from the Quran rather than from listening, because when you listen, you can make these mistakes, whereas if you read it, you can see exactly which letter is where and which kasra fatha dhamma is where. So those mistakes are less easy to miss, I would say, if you're reading it rather than if you're listening to it. And finally we have un. Now this is a quite small thing which we sometimes miss out, but this is actually a hamza, and because it's a hamza we say un. Okay, it looks a lot like a ayn, but it's not an ayn, and we have to make sure we don't treat it like that, so it just be an un. तो नाजरीन, अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं जो कि है अल्लाहु। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए कि इसे हमने मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले मैंने तवज्जो दिलाई थी कि अगर अल्लाह से पहले कसरा आ जाए तो उसे बारीक पढ़ते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह, मिल्ला, ये बारीक मैंने पढ़ा है। लेकिन अगर अल्लाह से पहले फतहा या दम्मा आ जाए तो उससे फिर हम मोटा पढ़ते हैं। मोटा से मुराद ये है अल्लाहु, अल्लाहु, एक ये है। दूसरा फिर वही तवज्जो दिलाऊंगा, यस्ताहज़िऊ बिहिम, यहाँ ये गलती की जाती है। यस्ताहज़ी, जी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ऊ बिहिम ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जिसे हम प्रोलॉन्ग करें, लंबा करके पढ़े। तो इसे हमने एक बराबर पढ़ना है, यस्ताहज़िऊ बिहिम, एक बराबर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जो हमने या कोई कायदा हम इस्तेमाल करें, नहीं। तो ऊ को लंबा नहीं करना। इसी तरह बिहिम, ये मैंने बताया था कि अगर जज्म आ जाती है तो उसे हम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके पढ़ते हैं, इसलिए कि अगर हम उसे छोटा करके पढ़ेंगे तो कलकला हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूं, यस्ताहज़िऊ बिहिम व यहिम, हिम गलत है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी शक्ल बनेगी
अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वाया, देखिए हिम, उसके बाद वाव की हम आवाज जो है वो उसमें शामिल करेंगे। फिर दोबारा वयमुद्दुहुम फी, फिर इसमें कलकला नहीं आना चाहिए दोनों जगह पर। इससे पहले मैंने आपको मिसाल दी थी ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला, इससे पहले आयत है सवाउन अलैहिम अम लम, ये गलत हो जाता है। तो अम लम, उसी तरह से ये मिसाल है वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम। अब ये हिम, अब 3 जगहों पर आपने इसे प्रोलॉन्ग करना है। पहला है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, यहां प्रोलॉन्ग करना है। वयमुद्दुहुम, तो फिर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग, फी तुग़यानिहिम यअमहून। तो इन जगहों पे आपने एहतियात बरतनी है। So in the next verse, we have quite a few mistakes. Some of them are repetitive, so I'll be trying to put them into a single umbrella. So firstly, we have Allahu. So Allahu, that's different from Bismillah, and we've talked about this before. That the word Allah, if there is a kasra before it, as in Bismillah, then the lam is very thin, normally read, right? But if we have a fatha or a dhamma, then it's kind of thickened a bit. So in this case we have Allah, so instead of Allah we have Allah, and that would be the same with Rasulullah, because Lu has got the dhamma on top of it, which means again the Allah part will be read quite thickly. So we should make sure we have that. Then we move on to yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim. Now that is correct, there is nothing there which will make us prolong anything. You can look on your screens and you'll see there is no huruf madda there present. So if you do prolong any of these letters, it is incorrect. And the one that is most likely prolonged is u. So people try to say yastahzi'u bihim, which is incorrect. So always making sure that unless there is a sign of madda, every single letter should always have the same length. And this is, I think, the easiest rule to go by, because then you'll never try to prolong anything unless you see there is a reason to prolong it. The next mistake is when we have bihim. So bihim, it's wise, it's not necessary, but it's wise to prolong the meme sound. And this is because, as you can see, there is no kalkala in this whole verse. So if you are doing kalkala, that is incorrect. One of the easiest ways to make this mistake is by not prolonging the jazm. If you don't prolong the jazm, you want to open your mouth quickly. And if you open your mouth too quickly, then it sounds like there is a kalkala going on. So I'll give you both examples. Firstly, we have the normal way, which should be bihim wa yamuddu. So that is correct. However, what can be made a mistake is if you try and read wa yamuddu too quickly. So it'll sound like this: bihim wa yamuddu. So bihim wa ya, because I said bihim, but I was too busy trying to get my mouth open again, that it sounded like ma, bihim ma, because I'm trying to say wa, and wa requires me to open my mouth. So this can kind of make a kalkala sound, which is incorrect. So if you prolong the meme sound, bihim, then you're less likely to make that mistake. And this actually appears twice more. So we have wayamudduhum, again, hum. Now fi is a different sound to the meme. So if you try and say fi while you're saying hum, then it can make the kalkala sound again. Then we have tughyanihim, tughyanihim. Again, the ya follows it, but the meme has to be prolonged, so just so that we can make sure that there's definitely no kalkala there present. तो नाजरीन, आज के सबक की हम आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, जो कि है उलाइकल्लज़ीना नश्तारा वुज़्ज़लालता। तो यहाँ पर एक गलती होती है, नश्तारा वुज़्ज़लालता, इसकी बजाय वुज़्ज़लालता, ज़लालता। तो
تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پہلی لام جو ہے اسے لمبا کرنا ہے، پرولونگ کرنا ہے، اور دوسری لام جو ہے اسے پرولونگ نہیں کرنا. وہ ضلالت بالہدا فما ربحت تجارتہم، تو اسے غلطی سے بعض مرتبہ تجارتہم بھی پڑھ دیا جاتا ہے، تو تا کے اوپر فتحہ نہیں ہے بلکہ دمہ ہے. وما، اب یہاں پر بھی وہی ہے کہ تجارتہم، اسے تھوڑا سا پرولونگ کرنا پڑے گا آپ کو. وما کانوا مہتدین، تو یہ مہتدین جو ہے اس میں بھی آپ کو حلق میں سے ہے نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ آپ اپنے سینے میں سے آپ کی آواز آئے گی. Now in the final verse of today's lesson, we'll talk about some of the mistakes which have occurred before, mostly in this one, because there are only so many mistakes which are common, and when they repeat, we have to mention them just so that everybody's aware that it's the same mistake being made rather than a completely new mistake. So firstly, we have wazzalalata. That is correct because the la has got standing fatha, which means that we are going to have to say la instead of just la. The second lam does not have a standing fatha, so it's the normal length of every other letter that is around it. So what's done here is, it's very important to note that, again, there seems to be a common mistake which is made when there are two lams next to each other. So we talked about it before where it was lala, and the mistake there was one of the lams was prolonged. However, in this case, one of the lams has to be prolonged. And then the mistake made here is that they are both read with the same length, so wazzalalata. Now that is incorrect because you can see the standing fatha is there. So we have to make sure here that we make that longer and we make it sound as though it's la lata. And it's very important, like I said before, that when you're reading this, you try and make every single sound have the same length unless there is something that will change that. Alright? Because if there's nothing, no huruf madda, no sign of madda which will need you to change its length, then there is no need to change its length. Alright? Then we have bil huda, which is fine. As we move near the end, we have fama rabihat tijaratuhum. Now again, all of this can be read correctly if you follow the kasra fatha dhamma. The mistake made here is tijaratahum. Ta is incorrect, as you can see clearly that the ta does not have a fatha on top of it, but it's got a dhamma on top of it. The meme here again has got jazm on top of it, which means we can prolong it just to make sure that we don't end up doing galgala to it, which is obviously incorrect. And then as we end on muhtadeen, the muh in muhtadeen has to be, well, you have to make sure that it's not the other ha, which is the one that comes from the halak, but just a normal ha sound in this case. تو اس تلاوت کے آخر پر میں ایک بہت مؤدبانہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، اور یہ گزارش جو ہے وہ والدین سے ہے، کہ وہ جب بھی اپنی یا اپنے بچوں کی تلاوت ہمیں ریکارڈ کر کے بھجواتے ہیں تو وہ ایک چیز کا بخوبی خیال رکھ لیا کریں کہ وہ کسی کو پہلے سنا دیا کریں وہ تلاوت ریکارڈ کرنے سے پہلے. اب اس میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو طرح کی غلطی ہے. ایک تو غلطی جو ہے زیر زبر پیش، اس غرض سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلطی آپ کی دور ہو سکتی ہے اگر آپ کسی کو سنا دیں گے. لیکن دوسری جو ہے اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ جو دوسری غلطی یعنی قواعد کی ہے اسی کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اس کو اس طرح سے. لیکن یہ ایکسیپٹیبل ہے قواعد کی غلطی جو ہے، لیکن جو زیر زبر پیش اس قسم کی یعنی جس میں بالکل تبدیلی کر دی جائے حروف میں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. تو اس لیے اس غرض سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں بہتر وہ پہلے اس کو سنا لیا کریں کسی شخص کو، اور اس کے بعد پھر آپ ریکارڈ کر کے ہمیں اپنی تلاوتیں بھجوایا کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی تلاوتیں یہاں ضرور چلائیں گے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ حافظ صاحب، ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں پڑھاتے ہیں اور بڑے اعلیٰ طریقے سے الفاظ کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم شمائل احمد صاحب کا جو انگریزی ترجمے میں ہماری مدد کرتے ہیں.
محترم ناظرین، آئندہ پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک پڑھایا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک۔ ناظرین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروگرام کے اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ چلتے چلتے آپ اپنے قرب و جوار میں بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔